اسلام اسلام ہے، اسلام آپ طاقت رکھتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری تھے نا، تو حضرت عمر بن الخطاب نے ان کو گورنر بنایا، ان کو کچھ تحفے ملے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو اس سے پہلے اس سے شرطیں طے کرتے تھے، ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا، گھر کے باہر چوکیدار نہیں رکھے گا، وہ موٹے اور اچھے کپڑے نہیں پہنے گا، جناب وہ تحفے نہیں قبول کرے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب یہ شرطیں رکھتے، پھر حلف اٹھا کے اس کو گورنر بناتے۔ تو حضرت ابو موسیٰ عشری جب حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے مجھے یہ چند تحفے ملے ہیں، یہ تحفے میں رکھ لیتا ہوں، یہ باقی مال آپ بیت المال میں جمع کروا دیں۔ تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ یہ تحفے تمہارے عہدے کی وجہ سے تمہیں ملے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ عشری عرض کرنے لگے نہیں، یہ مجھے جو ہے وہ میری وجہ سے ملے ہیں۔ تو حضرت عمر بن الخطاب نے ان کے کپڑے تبدیل کروا دیتے، پھر آپ نے جناب ان کو ٹاٹ کا لباس پہنایا اور جناب ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کر تو ان کو اتنی زیادہ بکریاں بیت المال سے دے کے فرمایا ان بکریوں کو چراؤ۔ جب انہیں جھجک محسوس کی نا تو حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا جھجک کس بات کی ہے، تمہارے باپ دادا بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ یہ بات ہے، اسلام اسلام ہے۔ اسلام جناب بیٹھے ہوئے گورنر سے بھی پوچھ لیتا ہو بتاؤ یہ تمہیں مال کدھر سے ملا ہے، پھر جناب 30,000 کے افسر کے پاس 30 کروڑ کی کوٹھی نہیں آتی ہے۔ یہ اسلام آپ طاقت رکھتا ہے۔ آج تو لوگ پیسے کے دھندے کے لیے کام کرتے ہیں نا سب کچھ۔ حضرت سعید بن اور گورنر بھی لوگ اسی لیے بنتے ہیں جناب وہ پیسے کما سکیں، اپنی نسلوں کو سنوار سکیں، زندگی کے اندر عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا سکیں، اس لیے لوگ آج گورنر بنتے ہیں، اس لیے لوگ بڑے سے بڑے افسر بنتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی تھے نا، حضرت عمر بن الخطاب نے ان کو حمص کا گورنر بنایا، جب ان سے پوچھا تو انہیں بننے سے انکار کر دیتا۔ حضرت عمر نے ان کو زبردستی بنایا، جب بن گئے تو اس کے بعد حضرت عمر نے ان سے پوچھا بتائیے جی آپ کو کتنی تنخواہ چاہیے ہے؟ تو سعید بن عامر نے عرض کی تھا کہ مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، بیت المال سے جو ملک کا خزانہ میری خدمت کرتا ہے نا مجھے وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تنخواہ لینے سے انکار کر دیتا۔ آج لوگ پہلے تنخواہ پہلے طے کرتے ہیں، کام تو وفاداری سے بعد میں ہوگا نا، لوگ تنخواہ پہلے طے کرتے ہیں، بتائیں جی کتنی تنخواہ دیں گے، پھر مجھے بتائیں اس پر مجھے جناب کون کون سے جو ہے وہ فائدے کون کون سے ملیں گے۔ لوگ پہلے یہ باتیں طے کرتے ہیں، رہائش ملے گی جناب، پھر گاڑی ملے گی، آنے جانے کا پیٹرول ملے گا، پھر جناب مجھے پروٹوکول ملے گا کہ نہیں ملے گا، لوگ پہلے یہ چیزیں طے کرتے ہیں۔ سعید بن عامر سے نے فرمایا حضرت عمر بن الخطاب نے بتائیں آپ کو کتنی تنخواہ چاہیے، آپ نے تنخواہ لینے سے انکار کر دیتا۔ جب حمص کے گورنر تعینات ہو گئے تو چند دن گزرنے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب کے پاس حمص کے معززین لوگ آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے علاقے کے غریب لوگوں کی، مفلس لوگوں کی مجھے ایک لسٹ بنا کر دے دیں تاکہ میں ان کو کچھ چندہ بھجوا سکوں۔ جب یہ بات پہنچی تو جناب چند دنوں کے بعد وہ ایک لسٹ آئی۔ جب حضرت عمر بن الخطاب نے وہ لسٹ دیکھی تو اس کے اوپر سب سے اوپر نام سعید بن عامر کا تھا، وقت کے گورنر تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب سے ان سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کے وقت کے گورنر ہیں۔ یہ بات دیکھ کے حضرت عمر بن الخطاب روئے، اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی تار ہو گئی۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب نے 1000 دینار کی تھیلی حضرت سعید بن عامر کی خدمت میں بھیجی اور ان سے فرمایا اس سے آپ اپنا گزارا کر لیں۔ جب سعید بن عامر کے پاس وہ جناب تھیلی پہنچی، آج تو لوگ کھلے دل کے ساتھ جناب لوگوں کے تحفوں کا استقبال کرتے ہیں، بادشاہوں سے کوئی جناب عنایات مل جائیں، تحفے مل جائیں تو لوگ اس پر جناب خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں پھر اس بات پر۔ سعید بن عامر کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ آپ کو خلیفہ وقت نے 1000 دینار بھیجے ہیں، جب آپ کے پاس پہنچے تو حضرت سعید بن عامر نے رونا شروع کر دیتا، اس قدر روئے کہ جناب آپ کی زوجہ محترمہ کو یہ وام ہو گیا کہ کہیں پہ آپ کا وصال نہ ہو جائے، اس قدر روئے آپ۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو سعید بن عامر نے فرمایا دنیا میرے دروازے پہ آ گئی، دروازے سے میرے گھر میں داخل ہو گئی تاکہ میری آخرت برباد کر دے، اس لیے روتا ہوں۔ فرمایا جاؤ اس کو نہیں قبول کرتا ہوں، جا کے اس کو غریب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ آج لوگ پیٹ کے دھندے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا قسم با خدا جنہاں واسطے تسی حرام حلال اکٹھا کر دے ہو انہاں تے منہ دے اوتے مٹی پا کے آ جانا۔ ایک قبرستان میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بچے کا والد فوت ہوا تھا، لوگوں نے اسے کہا اپنے باپ کی قبر پر مٹی ڈال دے، اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ میرے تو ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جنہاں واسطے تسی حرام حلال اکٹھے کر دے ہو یہ تو تمہارے قبر کی مٹی بھی برابر نہیں کرتے ہیں، خزانے دے کر تم انہیں جاتے ہو، بعد میں تمہاری قبروں پر جا کے دعا بھی نہیں کرتے ہیں۔ 10 محرم کے دن میں قبرستان پہنچا، کئی ایسی ہزاروں میں قبریں تھیں جن کو میں نے دیکھا وہ آج بھی بیابان پڑی تھی، ان پر تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں تھا۔ تو یہ بات آج کتنے کتنے نوجوان چلے گئے دنیا سے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔